عزیزوں اور دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، دین سے متعلق کچھ گفتگو آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمان ہونے کے لیے علم کی ضرورت۔ حضرات، اللہ کا سب سے بڑا احسان ہے برادران اسلام، ہر مسلمان سچے دل سے یہ سمجھتا ہے کہ دنیا میں خدا کی سب سے بڑی نعمت اسلام ہے۔ ہر کوئی جانتا ہے کہ دنیا میں سب سے بڑی نعمت خدا کی کیا ہے؟ نعمت اسلام ہے۔ ہر مسلمان اس بات پر خدا کا شکر ادا کرتا ہے کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی امت میں اس کو شامل کیا اور اسلام کی نعمت اس کو عطا کی گئی۔ خود اللہ تعالیٰ بھی اس کو اپنے بندوں پر اپنا سب سے بڑا انعام قرار دیتا ہے، جیسا کہ قرآن میں ارشاد ہوتا ہے سورہ مائدہ میں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، جس کا ترجمہ ہے آج میں نے تمہارا دین تمہارے لیے کامل کر دیا اور تم اپنی نعمت پوری کر دی اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اس بات کو پسند کر لیا کہ تمہارا دین اسلام۔ خود اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے۔ احسان شناسی کا تقاضا یہ ہے، یہ احسان جو اللہ تعالیٰ نے آپ پر فرمایا اس کا حق ادا کرنا آپ پر فرض ہے، کیونکہ جو شخص کسی کے احسان کا حق ادا نہیں کرتا وہ احسان فراموش ہوتا ہے، اور سب سے بدتر احسان فراموشی یہ ہے کہ انسان اپنے خدا کے احسان کا حق بھول جائے۔ اب آپ پوچھیں گے کہ خدا کے احسان کا حق کس طرح ادا کیا جائے؟ میں اس کے جواب میں کہوں گا کہ جب خدا نے آپ کو امت محمدیہ میں شامل کیا ہے تو اس کے احسان کا صحیح شکریہ ہے کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے پیرو بنے۔ جب خدا نے آپ کو مسلمانوں کی ملت میں شامل کیا ہے تو اس کی اس مہربانی کا حق آپ اسی طرح ادا کر سکتے ہیں کہ آپ پورے مسلمان بنیں۔ اس کے سوا خدا کے اس احسان عظیم کا حق آپ اور کسی طرح ادا نہیں کر سکتے، اور یہ حق اگر آپ نے ادا نہ کیا تو جتنا بڑا خدا کا احسان ہے اتنا ہی بڑا اس کی احسان فراموشی کا وبال بھی ہوگا۔ خدا ہم سب کو اس وبال سے بچائے، آمین۔ حضرات، مسلمان بننے کے لیے پہلا قدم کیا ہے؟ کیا مسلمان نسل کا نام ہے؟ ذرا دماغ پر زور ڈال کر سوچئے کہ آپ مسلمان کا لفظ جو بولتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا انسان ماں کے پیٹ سے اسلام ساتھ لے کر آتا ہے؟ کیا ایک شخص صرف اس بنا پر مسلمان ہوتا ہے کہ وہ مسلمان کا بیٹا ہو، مسلمان کا پوتا ہے؟ کیا مسلمان بھی اسی طرح مسلمان پیدا ہوتا ہے جس طرح ایک برہمن کا بچہ برہمن پیدا ہوتا ہے، ایک راجپوت کا بیٹا راجپوت اور ایک شودر کا بیٹا شودر؟ کیا مسلمان کسی نسل یا ذات یا برادری کا نام ہے کہ جس طرح ایک انگریز کسی انگریز کے گھر پیدا ہونے کی وجہ سے انگریز ہوتا ہے اور ایک جاٹ قوم میں پیدا ہونے کی وجہ سے جاٹ ہوتا ہے، اسی طرح ایک مسلمان صرف اس وجہ سے مسلمان ہو کہ وہ مسلمان نام قوم میں پیدا ہوا؟ یہ سوالات جو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں ان کا آپ کیا جواب دیں گے؟ آپ یہی کہیں گے کہ نہیں صاحب، مسلمان اس کو نہیں کہتے، مسلمان نسل کی وجہ سے مسلمان نہیں ہوتا بلکہ اسلام لانے سے مسلمان بنتا ہے، اور اگر وہ اسلام چھوڑ دے تو مسلمان نہیں رہتا۔ ایک شخص خواہ برہمن ہو یا راجپوت، انگریز ہو یا جاٹ، پنجابی ہو یا حبشی، جب اس نے اسلام قبول کیا تو مسلمانوں میں شامل ہو گیا۔ اور
ایک دوسرا شخص جو مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا ہے اگر وہ اسلام کی پیروی چھوڑ دے تو وہ مسلمانوں کی جماعت سے خارج ہو جائے گا، چاہے وہ سید کا بیٹا ہو یا پٹھان کا بیٹا۔ کیوں حضرات، آپ میرے سوالات کا یہی جواب دیں گے نا؟ اچھا، تو اب خود آپ ہی کے جواب سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ خدا کی یہ سب سے بڑی نعمت یعنی مسلمان ہونے کی نعمت جو آپ کو حاصل ہے، یہ کوئی نسلی چیز نہیں ہے کہ ماں باپ سے وراثت میں یہ خود بخود آپ کو حاصل ہو جائے اور خود بخود تمام عمر آپ کے ساتھ لگی رہے، خواہ آپ اس کی پرواہ کریں یا نہ کریں۔ بلکہ ایسی نعمت ہے کہ اس کے حاصل کرنے کے لیے خود آپ کو کوشش اور شرط ہے۔ اگر آپ کوشش کر کے اسے حاصل کریں تو آپ کو مل سکتی ہے، اور اگر آپ اس کی پرواہ نہ کریں تو یہ آپ سے چھن بھی سکتی ہے، معاذ اللہ۔ حضرات، اسلام لانے کا مطلب کیا ہے؟ مان لیجیے راجپوت کا بیٹا راجپوت گھرانے میں پیدا ہوا تو راجپوت کہلاتا ہے، برہمن کا بیٹا برہمن گھر میں پیدا ہوتا ہے تو برہمن کہلاتا ہے۔ ایک مسلمان کا بچہ اگر مسلمان گھر میں پیدا ہوتا تو کیا مسلمان نہیں ہوتا؟ نہیں، مسلمان وہ ہوتا ہے جو اسلام لاتا ہے، اسے مسلمان کہتے ہیں۔ مسلمان کے گھر پیدا ہونے سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا، مسلمان کا نام رکھنے سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا۔ جب تک وہ اسلام نہیں لاتا وہ کہیں بھی پیدا ہو وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ ہاں، اگر کہیں کسی جاٹ کے بچے نے اسلام قبول کر لیا تو وہ مسلمان ہو سکتا ہے، لیکن مسلمان کے گھر پیدا ہونے والا بچہ صرف پیدا ہونے کے ناطے مسلمان نہیں ہو سکتا، بلکہ جب تک وہ اسلام نہیں لائے گا تب تک مسلمان نہیں ہوگا۔ اس لیے حضرات، مسلمان ہونے کے لیے ہمیں اسلام لانا ضروری ہے، اور اسلام لانے کا جو طریقہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے اس پر عمل کرنا ہے، تب جا کر ہم اسلام لا سکتے ہیں۔ تو آئیے ہم اسلام لانے کا مطلب آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیے دیتے ہیں۔ آپ اب آگے بڑھیے۔ آپ کہتے ہیں کہ اسلام لانے سے آدمی مسلمان بنتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اسلام لانے کا مطلب کیا ہے؟ کیا اسلام لانے کا یہ مطلب ہے کہ جو آدمی بس زبان سے کہہ دے کہ میں مسلمان ہوں یا مسلمان بن گیا ہوں وہ مسلمان ہے؟ یا اسلام لانے کا یہ مطلب ہے کہ جس طرح ایک برہمن پجاری بغیر سمجھے پوچھے سنسکرت کے چند منتر پڑھتا ہے، اسی طرح ایک شخص عربی کے چند فقرے بغیر سمجھے بوجھے زبان سے ادا کر دے اور بس وہ مسلمان ہو گیا؟ آپ خود بتائیے کہ اس سوال کا آپ کیا جواب دیں گے؟ آپ یہی کہیں گے کہ نہ، اسلام لانے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی ہے اس کو آدمی جان کر سمجھ کر دل سے قبول کرے اور اس کے مطابق عمل کرے۔ جو ایسا کرے وہ مسلمان ہے، اور جو ایسا نہ کرے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔